عرفان صاحب، پہلے ہی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے حوالے سے تحفظات ہیں، چند سیاسی جماعتوں کو بھی ہیں، کچھ وکلاء حضرات کو بھی تحفظات ہیں، ودن دی جوڈیشری بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایسے میں رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ بیان کہ 2 ججز کے خلاف ریفرنس لائی جا سکتی ہے، میں یہ جاننا چاہتی ہوں ایسا کیا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ریفرنس لانے کا حکومت سوچ رہی ہو؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جس کنکلوژن پہ آپ پہنچی ہیں نادیہ، یہ میرا خیال ہے درست نہیں ہے۔ یہ کسی بھی حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات نہیں کہی ہے کہ جی لایا جا سکتا ہے یا حکومت لا سکتی ہے یا حکومت غور کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات ضرور کہی تھی، میں نے ان کی ساری گفتگو سنی ہے، کہ جو 2 سینئر جج صاحبان ہیں وہ خطوط پہ خطوط لکھے جا رہے ہیں اور معاملات جو ہیں ان کو ایک جج کے طور پر ٹریٹ نہیں کر رہے، اور ان کا کنڈکٹ جو ہے وہ کہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ججز کے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کے مطابق نہیں ہے۔ اور کیا ریفرنس دائر کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے ہاں یہ ضرور کہا کہ شاید اس کے بارے میں ریفرنس بھی دائر کیا جا سکتا ہو جو ان کا کنڈکٹ ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے 1 سے زیادہ پروگراموں میں یہ بات کہی ہے۔ پھر اس کے بعد وزیر قانون نے بھی وضاحت کی ہے اور میری بھی معلومات یہی ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا، کہیں پہ حکومت غور نہیں کر رہی کسی بھی جج کے حوالے سے کہ اس کے خلاف کوئی ریفرنس لایا جائے۔ اور کچھ اگر لڑتے ہوئے جانا چاہتے ہیں تو ان کو تو ریفرنس کے بغیر بھی وہ لڑ رہے ہیں، اور انہیں تو لڑنے کے لیے کسی للکار کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو بات ریسنٹلی چلی تھی وہ یہ چلی تھی کہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا اس میں یہ 2 سینئر جج صاحبان تشریف لے کے گئے، اور وہاں پہ جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ ایک آئینی باڈی ہے، اس کے اندر وہ سینئر جج اپنی سینیارٹی کے اعتبار سے گئے، نام کے حوالے سے نہیں گئے۔ وہاں انہوں نے کسی کے حق میں ووٹ دینا یا کسی کے خلاف ووٹ دینا جو ان کا ایک آئینی کردار تھا وہ نہیں کیا۔ انہوں نے پروٹیسٹ کیا، انہوں نے واک آؤٹ کیا، انہوں نے باقی ماندہ اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ تو یہ چیزیں کہی گئی ہیں، رانا صاحب نے بھی کہی ہیں، میں نے بھی کہی ہیں کہ یہ شاید جو ججز کا طریقہ کار رہا ہے وہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ جج کسی کانسٹیٹیوشنل باڈی کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ 2 پی ٹی آئی کے ارکان نے بائیکاٹ کیا اور 2 ججز نے بائیکاٹ کیا۔ تو اس رویے پہ یا اس کنڈکٹ پہ ضرور بات ہوئی ہے اور ہوتی رہے گی۔ اچھا، تو لیکن یہ حتمی فیصلہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی ریفرنس نہیں لائی جا رہی؟ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے ریفرنس کے بارے میں یا کسی بھی۔ اب دیکھیں، جج کل کوئی ایسی چیز کہہ دیتا ہے یا کر دیتا ہے، کوئی بھی جج ABC جو اس کے کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق نہیں ہے، جو سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس نے ایک کنڈکٹ بنایا ہوا ہے اس کی کنٹریری ہے، یا جج سے توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ اور آپ ہم سے اگر آج یہ انگوٹھا لگوانا چاہتی ہیں کہ جی کسی کے خلاف کوئی ریفرنس نہیں آئے گا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آ سکتا ہے اگر کوئی جج کل کلاں 1 سے زیادہ جج یا ایک جج کوڈ آف کنڈکٹ کی صریح خلاف ورزی کریں گے، جو کہ ابھی ہم نے نہیں اس پہ غور کیا کہ کوئی ایسا ہو رہا ہے، لیکن یہ کہنا کہ مستقبل میں بھی کوئی ریفرنس نہیں آ سکتا یا کسی کے خلاف نہیں آ سکتا، تو میرا خیال ہے یہ تو کوئی حکومت بھی ضمانت نہیں دے سکتی۔ تو عرفان صدیقی صاحب، جب آپ کو کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر ظاہر ہے ریفرنس دائر کیے جاتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی اگر ایسا کبھی ہوا بھی، تو کوڈ آف کنڈکٹ میں خط لکھنا، کیونکہ آپ نے ابتدا میں کہا کہ خطوط لکھنا، اور رانا صاحب نے بھی یہ کہا کہ مس کنڈکٹ سے اسے ضرور جوڑا جا سکتا ہے، میں یہ صرف جاننا چاہوں گی کہ خط لکھنے سے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کیسے ہوتی ہے؟ کیونکہ ایک ادارہ ہے جو ظاہر ہے کہ حکومت کے ماتحت نہیں، اور اس ادارے میں جج صاحبان جو ایگزسٹ کرتے ہیں ان کے چند اعتراضات بھی ہو سکتے ہیں، تحفظات بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ اپنے باس سے اس کا اظہار کر رہے ہیں خط کے ذریعے۔ تو یہ ایک تو پہلی بات یہ کہ کرنے دیجئے، آپ کا اس میں کیا کام ہے، اور دوسری بات یہ کہ کیا یہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آئے گا؟ دیکھیے، جو میں ابھی میرا خیال ہے چند منٹ پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جو مس کنڈکٹ کی بات ہوئی ہے وہ خطوط سے ہٹ کے جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے اس میں ان کے طرز عمل کو زیادہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ وہ خطوط نویسی تو ایک الگ بات ہے، خطوط نویسی پہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ کیا
जजेस जो आमतौर पे कहा जाता है जी कि अपने फैसलों के ज़रिए बोलते हैं, अब हमारे यहाँ वो फैसलों के ज़रिए कम बोलते हैं, रिमार्क्स के ज़रिए ज़्यादा बोलते हैं, फिर तकरीरों के ज़रिए बोलते हैं, फिर अब ख़तों के ज़रिए बोलने लगे हैं। तो वो एक अलग बहस है, उस पर हम बात कर सकते हैं कि क्या इज़ इट ए बिकमिंग ऑफ ए जज कि वो ख़त पे ख़त लिखे जाएं या उनका कोई किरदार अमल और भी है। ये भी एक बहस है। हम ये नहीं कह रहे कि हम इसको इससे सरफ नज़र कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी देख रहे हैं। आप ज़रा देखिए, माजी पे एक इंडिविजुअल जब ज़द में आया जिसका नाम काजी फायज़ ईसा था, तो उसने ज़रूर ख़त लिखे। हम तो ट्रेड यूनियंस के अंदर देखते हैं कि मुश्तरका ख़त लिखे जाते हैं, 5-5, 6-6 लीडर उस पे साइन करते हैं। या मेरी बात सुन लेना, मैं उसी रिवायत शिकने की बात कर रहा हूँ ना, कि एक आदमी पे, शौकत अजीज सिद्दीकी पे आपने हमला किया। अगर शौकत अजीज सिद्दीकी चीफ जस्टिस को ख़त लिखता है कि जी मेरी सुनवाई करें, मेरा मुकदमा लगा लें, मेरे मुकदमे को किसी अंजाम तक पहुँचाएं, तो वो हक बजानिब है। काजी फायज़ ईसा के खिलाफ आपने रेफरेंस दायर किए, वो इंडिविजुअल आदमी था। जब एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5, 6 जज आ जाते हैं ना, तो वो जज कम नजर आता है मामला और ट्रेड यूनियनिज्म ज्यादा नजर आता है। तो वहां तो होता है कि 6-6, 7-7 लोग खत लिखते हैं। मुझे नहीं मालूम कि अदालतों के अंदर भी इस तरह इज्तमाई खतूत लिखे जाते हैं। जो सिलसिला शुरू हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और अब चल पड़ा है और सुप्रीम कोर्ट तक आ गया है। एक कबूतर इधर से उड़ता है, एक डार वहां से आती है। ये एक अजीब सा सिलसिला है। मेरा ख्याल नहीं है कि अदलिया का वक़ार इससे बढ़ रहा है। ठीक है इरफान सिद्दीकी साहब, आपने जो मिसाल दी कि अगर कोई इंडिविजुअल जज खत लिखे और वो फिर भी दुरुस्त है, लेकिन इज्तिमाई तौर पर इससे कुछ और तासुर मिलता है। लेकिन जिस इंडिविजुअल जज का आपने जिक्र किया, काजी फायज़ ईसा साहब का, जिन्होंने रिवायत डाली न सिर्फ खत लिखने की बल्कि मीडिया में वो भी पहले लीक कर दिया करते थे, या वो करते थे या कैसे हो जाते थे, अब ये आप बेहतर जानते होंगे। लेकिन बहरहाल वहां से ये रिवायत पड़ी, फिर उन्होंने भी, आपको याद होगा, ही चोज टू सिट इन द चेंबर, इन हिज ओन चेंबर एंड वर्क, कि वो मैं किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा जब तक कि इस चीज का फैसला नहीं हो जाता। तो ये तमाम चीजें तो उस वक्त चल रही हैं, लेकिन उस वक्त आप लोगों ने किसी किस्म की कोई आईब्रोज रेज नहीं की थी। लेकिन आज ऐसा लगता है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद, क्योंकि आप लोगों का हक था, ज़ाहिर तरामीम करना आपका काम है, वो आपने की, वो अगर गिना गुजर रही हैं तो फिर किसी और तरीक़ेकार को सोचा जा रहा है। ये तासुर मिलता है कि किसी तरह से फिर चुप करा दिया जाए उन लोगों को जो इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल नहीं है कि कहीं से कोई तासुर मिलता है। आपने इब्तदा में भी जिक्र किया, तबादलों का जिक्र किया, 26वीं तरमीम के रेफरेंस से जिक्र किया। 26वीं तरमीम के अंदर तबादलों का कोई जिक्र नहीं है। तबादलों का जो मामला है ये आर्टिकल 200 के तहत हो रहा है, जो 1973 के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। इसलिए 26वीं तरमीम के अंदर ऐसी कौन सी बात नहीं आई है। अगर जजों की तादाद ज़्यादा बढ़ाई गई है या कमीशन की तश्कील नौ की गई है तो कंसेंसस से हुआ है। आज भी जजों का पल्ला भारी है, उसके अंदर हुकूमत का जो हिस्सा है वो बहुत कमज़ोर है। और बेशतर जज आप एक एक का जब पस मंज़र देखेंगी और वहाँ जो रिकमेंडेशन आई हुई हैं तो आपको पता चलेगा कि जो हुकूमती रिकमेंडेड जजेस हैं उनकी तादाद बहुत कम है जो अब भी आए हैं। तो एक निज़ाम है जो आइन ने वज़ा कर दिया है, उस निज़ाम के अंदर हो रहा है ना। आप, मुझे तो हैरत ये हुई है कि जो हमारे 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं उन्होंने बाइकाट कर दिया उस फोरम का। बाइकाट और वॉकआउट की ट्रेडिशन मुझे नहीं मिलती। जज रिक्यूज कर लेते हैं जी कि हम ये मुकदमा नहीं सुन सकते ज़ाती वजूहात की बिना पर, वेल एंड गुड। लेकिन जब वो हिस्सा बन जाते हैं ना तो फिर वो ये नहीं होता है कि बीच में उठ के खड़े होकर दरवाज़ा खोल के पीछे चले जाएं। वो सुनते हैं आखिर तक और अगर एग्री नहीं करते मेजॉरिटी से तो अपना इख्तलाफी नोट लिख देते हैं। महज़ब तरीका जो चला आ रहा है ये बाइकाट का, वॉकआउट का और साथ 2 एक सियासी जमात के अरकान के साथ मिलके, मुझे ये अजीब लगा है। ओके, तो इरफान सिद्दीकी साहब फिर ये बताइएगा कि क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ खुसूसन उनको गिरा गुजर रही है ये 26वीं आईनी तरमीम, वो कहता है कि तासुर ये मिलता है कि उनके खिलाफ जैसे तमाम जज साहिबान जो शायद उनके खिलाफ हैं, जिनको वो समझते हैं उनको लाकर बिठा दिया गया है, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने तो फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर आज कहा भी उन्होंने, खुसूसन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से, और इसी तरह से वो जिक्र करते हैं ओवरऑल अदलिया का कि साख ही जो है वो कहते हैं कि उसकी ख़राब कर दी गई है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, कल को दूसरी कोई भी जमात बरसर इक़्तिदार आती है,
ظاہر ہے یہ تو آئینی ترمیم ہے، اگر ترامیم نہیں ہوتی اس کے اندر مزید تو یقیناً پھر یہ آپ کو بھی گرا نہیں گزرے گی. ہم ججز کو کی برمار کر رہے ہیں، ایسے جو پی ٹی آئی مخالف جج ہیں یا جو حکومت کے ساتھ ہمدردانہ نقطہ نظر رکھتے ہیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے. اب دیکھیے ہمارا جو آرٹیکل 200 ہے نا، وہ اتنے چیکس لگاتا ہے جج کے ٹرانسفر کے اوپر کہ آپ جج سے پوچھیں گے، جج جس ہائی کورٹ سے تعلق رکھتا ہے اس کے چیف جسٹس سے پوچھیں گے، جج جس کورٹ میں جا رہا ہے اس کے چیف جسٹس سے پوچھیں گے، جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان سے پوچھیں گے. ایک جج کے تبادلے کے لیے 4 ججوں سے آپ نے رائے لینی ہے اور ہاں کرانی ہے. انڈیا کا جو آرٹیکل ہے ہمارے 200 کے مقابلے میں 222 آرٹیکل ہے 222، وہ کوئی کسی سے نہیں پوچھتا. پریزیڈنٹ کو یہ اختیار ہے کلی طور پہ کہ وہ کسی جج کو 25 یا تو 4 کورٹس ہیں نا، وہاں 25 کورٹس ہیں، کسی ایک کورٹ سے اٹھا کے کسی 25ویں کورٹ میں بھیج دے. اگر وہ نہیں جانا چاہتا ہی ہیز ٹو ریزائن اینڈ گو ہوم. سیدھا سیدھا اصول ہے، اور بے شمار وہاں ریزائن کر کے جا چکے ہیں. ہمیں جو ہے ہر چیز کے اندر سازش نظر آتی ہے، کیڑے نظر آتے ہیں. تحریک انصاف کو تحفظات ہیں نا، 9 ججوں کی ان کو تحفظات ہیں. تحریک انصاف کو کس چیز پہ تحریک انصاف کو کس چیز پہ تحفظات نہیں ہیں؟ اسے الیکشن کمیشن پہ تحفظات ہیں، اسے چیف آف آرمی سٹاف پہ تحفظات ہیں، اسے پارلیمنٹ پہ تحفظات ہیں، اسے الیکشن پہ تحفظات ہیں، اسے بنیادی حقوق پہ، اسے عدالتوں پہ، اسے کس چیز پہ تحفظات نہیں ہیں؟ وہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک بہت بھاری تعداد کے اندر پنجاب اسمبلی میں، وہ ٹھیک ہے، جو وہ خود آئے ہیں وہ ٹھیک ہیں، جو دوسرے آئے ہیں وہ غلط آئے ہیں، وہ کرپشن کر کے آئے ہیں، وہ دھاندلی کر کے آئے ہیں، وہ 47 کے ہیں اور یہ 45 کے ہیں. ایک صوبے میں اگر ان کی حکومت بنی ہوئی ہے 2/3 میجارٹی سے، وہ تو اسی راجہ سکندر کے اندر آئے ہیں، راجہ سکندر نے انتخابات کرائے ہیں. میں جو بار بار ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ کوئی امام ابو حنیفہ نے نہیں کرائے ہیں، وہ ٹھیک ہے. یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بھاری تعداد میں سینٹ کے اندر، وہ ٹھیک ہے. قومی اسمبلی میں روز تقریریں کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے. بھائی اگر یہ غلط ہوا ہے، اگر 2024 کے انتخابات ہیں فروری کے غلط ہیں، ناقابل قبول ہیں، تو یہ کیا ہے؟ آپ ہر جگہ تقریر بھی کرتے ہیں، الاؤنس بھی لیتے ہیں، تنخواہ بھی لیتے ہیں، حکومت بھی کرتے ہیں. وہ آپ کے مینڈیٹ کے حوالے سے ان کو شکایات ہے نا، وہ کہتے ہیں وہ بار بار تو کہتے ہیں نہیں، یہ دیکھیں نا، نہیں یہ دیکھیں نا، ایسا نہیں ہوتا نا کہ جی میں اگر جیتا ہوں تو میں تو دھاندلی سے جیتا ہوں، آپ اگر جیتی ہیں تو آپ منزہ ہیں، مصفہ ہیں، اور آپ کا جو انتخاب ہوا ہے وہ بالکل پاکیزہ ہے اور اس کے پیچھے فرشتے بیٹھے ہوئے تھے. ایسا نہیں ہے نا. لیکن یہی تو بون آف کنٹینشن ہے، اور جس دن سے شہباز شریف صاحب اور آپ کی حکومت آئی ہے وہ تو اسی طرح سے کہہ رہے ہیں نا، فارم 47 کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے فیصلے نہیں کیے گئے، تو وہ ان کے تو یہ تحفظات ہیں. لیکن کل چیلنج کیا ہے اعظم نذیر تارڑ نے کہ جناب عالی آپ نے فیصلے رکوائے ہوئے ہیں بشمول عمر ایوب کے. جب بھی وہاں وہ فارم کھلنے لگتے ہیں، تھیلے کھلنے لگتے ہیں، وہ اسٹے آرڈر لے کے آ جاتے ہیں کہ مت کھولے. یہ کل انہوں نے سینٹ میں کہا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس. جتنے کیسز وہاں رکے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، جو جیتے ہوئے لوگ ہیں وہ جا کے اسٹے آرڈر لے آتے ہیں، بات ہی آگے نہیں چلتی. تو یہ کہنے کی باتیں ہیں. اور ابھی آپ نے ریفرنس دیا جی کہ آج ایک سیکنڈ مجھے، کہ جی 3 جو جج آئے ہیں ہائی کورٹ کے اندر اسلام آباد، اس کے بارے میں 20 منٹ لمبی تقریر کی ہے انہوں نے، اور میں نے نوٹس لیے اور ہمارے درمیان یہ طے ہوا کہ میں اس کو ریسپونڈ کروں گا. میں جب کھڑا ہوا ہوں ریسپونڈ کرنے کے لیے تو 20 بندے جو ان کے وہاں موجود ہوتے ہیں، یا 10 تھے یا 12 تھے، وہ سب کھڑے ہو گئے، ہلا گلا شور. یہ کون سے ایتھکس ہیں کہ ہم تو سر جھکا کے 20 منٹ تک آپ کی تقریر سنتے رہیں، ہم اس کا جواب دینے کے لیے کھڑے ہوں تو ہلا گلا کر کے آپ واک آؤٹ کر کے نکل جائیں. تو میں اب اس پہ کیا کہوں؟